طریقے آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے اثرات اب کھل کر مغربی معاشروں کے اندر نظر آنے لگے، جہاں بن بیاہی اور چھوٹی عمر کی ماؤں کی کثیر تعداد سامنے آ چکی ہے، خاندان کا شیرازہ بکھر چکا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ اولڈ ہاؤسز کی نظر ہوتے جا رہے ہیں، اور عورت بالکل ایک کھلونا بن کے رہے گی، بجائے اس کے کہ اس کو تحفظ حقوق حاصل ہوتے، بلکہ اسے کیا ہے بازار کے اندر لا کر اس کے سارے حقوق اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ اور نکاح جیسے انتہائی محافظ معاہدہ سے، تحفظ والی ایگریمنٹ سے منہ موڑ کر عورت کے اوپر ڈبل بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ بچوں کا بوجھ بھی اٹھائے، وہ اپنی کفالت بھی کرے، وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالے، اپنے بجلی کے بلز، اپنے دوسرے بلز، سارے خرچے عورت بھرے، جو پہلے نکاح کی صورت میں میاں ذمہ دار ہوتا تھا اور عورت سکون کے ساتھ گھریلو کام کاج کرتی تھی۔ ہر سال آپ جانتے ہیں کہ جو ہی 8 مارچ کا دن قریب آتا ہے تو بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اور عام کھلے عام آپ کو بڑے بڑے اجتماع نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر عجیب و غریب غیر انسانی سلوگن جو ہے وہ درج ہوتے ہیں، نعرے جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں پوسٹوں کے اوپر، وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ ایک بار دکھائی دیتے ہیں، سال میں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر اپنے پیچھے کافی سارے سوالات چھوڑ کر یہ منظر عام سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر جب اگلا سال آتا ہے تو یہ پھر منظر عام پہ آنے لگ جاتے ہیں اور پھر اپنی ریلیز اور اپنے جلوس نکالنے شروع کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اتنا سادہ معاملہ ہے کہ ہم اس کو اگنور کر جائیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بڑی ترتیب اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ موومنٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہر سال ایک جیسے انجیکشن ہوتا ہے نا، ایک ٹائم پہ لگانا، وہ لگاتے ہیں اور لگا کر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر مریض کو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر سال ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی شیطانی کاموں کی، اور ریزسٹنس اور ڈیفینڈ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال عجیب و غریب سے نعرے یہ لوگ دے رہے ہیں کہ کیا ہے جی، ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو، اور نعرے کون سے ہیں جی؟ میں کھانا گرم اپنا خود کر لیجئے، میں آپ کا بستر گرم نہیں کر سکتی، میں کسی کی پابند نہیں ہوں، یعنی اس طرح اخلاق سوز نعرے وہ جو سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال آزادی کی طلب، عورت کو آزاد کیا جائے۔ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ عورت کون سی آزادی مانگتی ہے اور آزادی کا مفہوم کیا ہے، اور مرد کو جو آزادیاں حاصل ہیں کیا عورت بھی انہیں انجوائے کرنے چاہتی ہے؟ تو پہلے ہم ایک نظر ان آزادی کے اوپر ڈالتے ہیں جو مرد کو حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مرد کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی حاصل ہے، کالج یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل، پھر اس کے بعد اسے تعلیم کے بعد جاب کرنے کی آزادی اسے مل گئی کہ وہ جہاں چاہے جاب کر سکتا ہے، اور اگر جاب نہ ملے تو مزدوری کر سکتا ہے، یہ بھی آزادی اسے حاصل ہے، فری ویل حاصل ہے اسے، اور ٹیکسی، رکشہ یا دیگر وہیکلز چلانے کی اسے اجازت ہے، اور جاب اور مزدوری کی صورت میں 8 سے 10 گھنٹے اپنے صاحبوں کی، آفیسرز کی جھڑکے کھانے کی آزادی حاصل ہے اسے، اور والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری اور آزادی حاصل ہے اسے، اپنے والدین کی مرضی سے شادی کرنے کی آزادی حاصل ہے اسے، اور شادی کے بعد بیوی اور ماں کی نوک جھوک اس کو سننے کی آزادی، بچوں کو پیدا کرنے کی آزادی حاصل ہے، بچوں کے پیمپرز، اسکول فیسز، کتابیں، وردیاں اور دیگر فنڈز پرووائڈ کرنے کی آزادی اسے حاصل ہے، اور اسی طرح گھر کی سہولیات کو پورا کرنا، یہ بھی اسے آزادی حاصل ہے، گھر کا کرایہ، بجلی کا گیس، دودھ، کیبل، موبائل، یہ سارے بل مرد کے ذمے، اسے یہ آزادی حاصل ہے، گھر کے اندر دیسی گھی، انڈے یا دیگر چیزیں مہیا کرنا، یہ مرد کو آزادی حاصل ہے، گھر والے انجوائے کرتے ہیں، اور وہ ذرا باہر کے ملک وہاں پھٹوں پہ سو کر مزدوری اور دیہڑی کر کے ان کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور خود وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار کے گھر والوں کے لیے اچھے مکان کا بندوبست کرنے کی آزادی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ آزادی مانگتے ہیں کہ عورت کو اسی طرح کر دیا جو ایک آرام سے بیٹھ رہی ہے، ایک عورت سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور باقی ساری ذمہ داریاں دوسری کو ڈال دی اور مرد کے برابر کر دی جائے؟ تو یہ آزادی مانگنا چاہتے ہیں کہ سارا کچھ عورت کے اوپر ڈالا جائے اور اسے مجبور ماز بنا کے مارکیٹ میں لا کے اس سے کام لیے جائے، اسے کولو کا بیل بنایا جائے۔ یقیناً
یہ آزادی نہیں ہے، یہ فسادی ہے اور عورت کو پھنسانے کا یہ طریقہ ہے۔